تو جنت میں سب کو جانا ہے نا, کوئی ٹینشن, بولو نا ساتھ میں بولو نا, جنت میں کوئی ٹینشن. اچھا آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت بنائی نا, پہلی جنت بنائی, ویسے اللہ نے ٹوٹل, نے میری انگلیاں دیکھو کتنی, نہیں برابر 8 کتنی بنائی اللہ نے جنتیں, کتنی بنائی 8. لیکن جب اللہ نے پہلی جنت بنائی نا, ایک قسم اللہ کی, اللہ نے کیسی جنت بنائی ہوگی. ارے بھائی ہم نے ویس نگر میں بڑی بڑی عمارت کو دیکھا ہوگا تو ہماری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی, اتنی بڑی عمارت. پھر میرے پیارو بمبئی میں جاؤ تو اور بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی. بلکہ ہمارے ویس نگر والے کوئی دبئی گیا ہوگا تو آدھی بلڈنگ سمندر کے اندر اور آدھی بلڈنگ سمندر کے اوپر اور آسمان کو چھونے والی بلڈنگ ہے, اور ہمیں لگتا ہے اس کا آرکیٹیکٹ کون ہوگا, اس کا کانٹریکٹر کون ہوگا, اس کا ڈیزائن کرنے والا کون ہوگا, اس کا پلاننگ کرنے والا کون ہوگا. حالانکہ جو ہوگا وہ انسان ہوگا. جب انسان اتنی بڑی عمارت بنا سکتا تو ویس نگر والوں, اللہ کی قسم, اللہ نے جنت کیسے بنائی ہوگی. اور کتنی جنتیں بنائی اللہ نے, اور پہلی جنت بنائی اللہ نے. فرشتوں کو بولا آؤ آؤ دیکھو میں نے جنت بنایا. سارے فرشتوں کی زبان پر سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. سارے فرشتوں کی زبان پر اللہ, بہت پیاری جگہ, بہت اچھی جنت بنائی. اللہ نے فرمایا یہ تو پہلی ہے, دوسری اس سے اچھی بناؤں گا. پھر اللہ نے فرمایا تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں. اور اللہ نے کہا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, 8ویں جنت تو خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. اللہ کے ہاتھ کیسے, کما یلیق بجلالی و شانی, ہم کو معلوم نہیں, لیکن اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم, میری بڑائی کی قسم, میرے قدرت کی قسم, میں 8ویں جنت اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. مطلب یہ ویس نگر والوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوٹل ملا کر کتنی جنتیں بنائی, 8. آپ لوگ انگلی پر گنو گے انشاءاللہ, قرآن کریم کے حوالے سے آپ لوگ گنتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی, نام جنت رکھا, سبحان اللہ. ایک جنت پہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی, بولو نا, نام جنت رکھا. نمبر 2 اللہ نے جنت بنائی جنت النعیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی, بولو جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی جنت الخلد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی جنت سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی جنت المقامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں جنت بنائی جنت المأویٰ. کتنی ہو گئی؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم, میری جلال کی قسم, میری بڑائی کی قسم, میری قدرت کی قسم, میری بزرگی کی قسم. اللہ فرماتے اب 8ویں جنت میں خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. اللہ فرماتے 7 جنتوں میں جو کمال رکھا اس کو کئی گنا بڑھا کے میں 8ویں جنت بناؤں گا. اللہ نے 8ویں جنت بنائی اور نام رکھا جنت الفردوس. تو کتنی جنتیں ہو گئی؟ 8. جنت, جنت النعیم, جنت عدن, جنت خلد, جنت سلام, جنت مقامہ, جنت ماوا, اور سب سے ٹاپ والی جنت الفردوس. میں پہلی بار آیا اس نگر والوں, کس میں جانے کا ہے؟ 8 ہے. 8 آپ لوگ ابھی پسند کر لو. 8 ہے. 8 کس میں جانا ہے؟ ہاں 8ویں, 8ویں, پہلی دوسری. نہیں جمے تو نہ بولو, نہیں جمے. کیوں, نمازیں پوری ہو گئی؟ آہا یہاں تو بہت ہوشیار ہے, سیدھے 8ویں. پہلی دوسری باقاعدہ بولتا نہ جمے. ٹھیکیداری لے کے بیٹھے ہو. نہیں پھر بولو نا کس میں جانے کا. قسم اللہ کی میرے کو بھی 8ویں میں ہی جانا ہے, آپ کو بھی 8ویں میں ہی جانا ہے. اور ایک پتے کی بات بتاؤں, ہمارے نبی معراج پر گئے تھے معراج پر. کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ سے. بولو کس سے ملاقات ہوئی؟ آمنے سامنے. بولو کیسے ملاقات ہوئی؟ اللہ نے فرمایا, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے پارہ نمبر 27. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى
ما اوحا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر پہنچے. بولو کس سے ملاقات ہو گئی؟ اللہ نے جنت الفردوس بتائی ہے، آخری والی جنت. کون سی والی؟ آٹھویں سب سے. تو ہمارے نبی نے جب جنت الفردوس کو دیکھا کہا اللہ تیری قسم، ساتوں آسمان اس کے سامنے کچھ نہیں، ساتوں زمینیں اس کے سامنے کچھ نہیں. اللہ یہ جنت کس کو دے گا؟ اللہ. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہ جنت کس کو دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو عطا کروں گا، تیری امت کو. ہمارے نبی کوئی جواب، بولو کوئی جواب نہیں دیے. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا اللہ بہت پیاری جنت ہے جنت الفردوس، اللہ آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، کسی کانوں نے سنا نہیں ہے، کسی دل نے ایسی جنت کے بارے میں سوچا کہ اللہ بتانا اللہ یہ جنت کس کو دے گا؟ اللہ نے فرمایا لکھ کر دیتا ہوں یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا. بولو اللہ نے لکھ کر دے دیا. بولو بولو اللہ نے لکھ کر. قرآن میں پارہ نمبر 16. بولو پارہ نمبر. اللہ نے لکھ کر دے دیا. کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آخری نبی کے امتیوں، کلمہ پڑھنے والے امتیوں، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے میرے آخری نبی کے امتیوں، اچھے عمل کرنے والے، کلمہ توحید کا حق ادا کرنے والے، اللہ فرماتے تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہیں گے. بولو جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ہٹیں گے، نہ ہٹائے جائیں گے، نہ نکلیں گے، نہ نکالے. ویس نگر والے ہم لوگ جنت الفردوس میں جائیں گے، وہ تو اللہ نے ہمارے نام لکھ دی. یہ تو اپنی اچھے بولو نا جنت الفردوس ہماری ہے. میں بمبئی میں گیا، میں نے کہا امچی ہماری ہے جنت الفردوس. اور سچ بتا ہم لوگ جنت الفردوس میں جائیں گے پھر ہٹیں گے؟ ہم لوگ ہٹائے جائیں گے کہاں؟ ارے ہم کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے، وہ تو اپنی ہے. یا کتنے ہوں گے جنہوں نے بہنوں کی زمین دبا دیا اور کاغذات بھی ادھر ادھر بدل دیے. ہم نے کسی اور کی زمین کو نہ چھوڑا، اپنی بہن کی زمین کو نہ چھوڑا، اپنے خاندان والوں کی زمین کو نہ چھوڑا، اپنے فیملی والوں کی زمین کو نہ چھوڑا. وہ تو اللہ کہتا ہے ڈائریکٹ تیری ہے. تو بھائی وہ زمین سے ہم ہٹنے والے. تو سب لوگ کون سی جنت میں جانا؟ اللہ نے لکھ دیا وہ جنت کس کی ہے. اچھا ایک مرتبہ پھر بول دو بھائی، ابھی بیان شروع نہیں ہوا ہے، ابھی تو میں موڈ بنا رہا ہوں آپ کا. اب میرے کو جنت پہ بیان نہیں کرنا، کبھی بعد میں بلاؤ جنت پہ بیان کے لیے. کبھی تو صرف اتنا بتانا جنت میں آرام ہی. میں نے بولو نا جنت میں آرام ہی. ایک مرتبہ مولانا اللہ رکھا صاحب یہ ہمارے بہت پرانے دوست تھے. مولانا ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم، میں جنت پہ بیان کر رہا تھا نا، ایک بھائی میرے پاس آیا، میرے کو آ کر کہتا ہے، اچھا میں وہاں تھا انگلینڈ میں تھا اس وقت. اب انگلینڈ جانا کوئی کمال نہیں، کمال تو وہ ہے جو مکہ مدینہ پہنچ جائے. بولو سبحان اللہ. ہاں تو وہ میں وہاں تھا. اب وہاں کیا ہوتا معلوم ہے، وہاں ٹاپک ملتا ہے شروع میں، ابھی نہیں، وہ میرا بھی شروع زمانہ ٹاپک ملتا تھا کہ بھائی آپ کو جنت پہ بیان کرنا ہے، آپ کو قبر کے عذاب پہ بیان کرنا ہے، آپ کو نماز پہ بیان کرنا. ہاں مجھے ٹاپک ملا تھا جنت پہ بیان کرنا، تو روزانہ جنت پہ بیان، جنت پہ بیان، جنت پہ بیان. ایک میرے پاس آیا، آپ لوگ انگریزی تھوڑی بہت تو جانتے ہوں گے نا، ایک میرے پاس آیا اور میرے کو آ کر کہنے لگا مولانا امیزنگ بیان، یعنی بہت اچھا بیان. میں نے کہا سبحان اللہ. بولو نا کرنے والا کون؟ پھر مجھے کہنے لگا مولانا آئی وانٹ ٹو آسک یو ون کوسچن. سمجھے آپ لوگ؟ ایک سوال پوچھنا ہے، ایک پرشن پوچھنا، ایک سوال پوچھنا. میں نے کہا کہ کس بارے میں پوچھنا بھائی، میرے کو معلوم نہیں جواب آئے گا کہ نہیں آئے گا، چھوٹا موٹا آدمی بھائی میرے کو نہیں. تو مجھے کہتا نا آئی وانٹ ٹو آسک یو آن یور ٹاپک، آپ کا جو ٹاپک ہے نا اسی پہ مجھے سوال پوچھنا. میں نے کہا بھائی پوچھ لے. تو کہتا ہے دھیرے سے کہتا ہے مجھے مائی وائف ول گو ان جنت. سمجھے آپ لوگ؟ مائی وائف ول انٹر ان جنت ان پیراڈائز، یعنی اس کا بولنے کا مطلب کہ میری بیوی جنت میں جائے گی. میں نے کہا آف کورس وائی ناٹ. میں نے کہا ہم نے کلمہ پڑھا، ہم جنت میں جائیں گے، ہماری بیوی بھی جنت میں جائے گی. میرے ویس نگر والوں اتنا غصے میں کھڑا ہو گیا، مجھے کہتا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان جنت. کہا میرے کو جنت میں نہیں جانا. میں نے کہا کیوں؟
کہا یہاں بھی کٹ کٹ وہاں بھی کٹ کٹ، کیا کرے جنت میں؟ ہاں مولانا اللہ رکھا سب، یہاں بھی کٹ کٹ۔ میں نے اس کو کہا بھائی میری مسٹیک ہو گئی، جنت میں جانے کے بعد تو ہے نا حور ملے گی نا؟ یہ تو بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ حور آئے گی نا، حور آئے گی، ہاں وہ حور آئے گی، اللہ جنتی کو کہے گا آ گئی، کہے گا اللہ میں انتظار ہی کرتا تھا، پھر اللہ کہے گا وہاں سے تیری بیوی آ رہی ہے، تو کہے گا واپس۔ لیکن جب بیوی آئے گی میرے پیارو، اللہ فرماتے جو حور کو خوبصورتی عطا کروں گا اس سے 70 گنا زیادہ تیری بیوی کو خوبصورتی عطا کروں گا۔ اور جب وہ خوبصورت آئے گی تو اللہ پوچھے گا کیا کرنا، حور نہ کہا وہ برابر ہے۔ وہ بیچارے کو نہیں معلوم تو کہا یہاں بھی کٹ کٹ وہاں بھی کٹ کٹ۔ باقی اتنی بات ہے کہ بھائی جنت میں آرام ہی، سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے جن کو یاد ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا۔ سب لوگ نہیں پڑھ رہے یہاں پہ، کتنے لوگ خالی میرا منہ دیکھ رہے ہو؟ حالانکہ اماں پارہ پڑھ رہا ہوں، 30واں پارہ۔ نہیں یاد ہے نا؟ چلو اب آگے بات کرتے اس پر، کیوں یاد نہیں ہے وہ بات کرتے، لیکن جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو۔ کیا دھوم مچانے والی آیت ہے کہ جنت میں کیا نہیں ملے گا۔ ساتھ میں ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا کلمہ پڑھنے والے بندے، اللہ فرماتے مجھ پر ایمان لانے والے بندے، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرنے والے میرے بندے جنت میں کامیاب ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ جنت میں باغات بھی ہوں گے، سبحان اللہ۔ جنت میں پھل بھی ہوں گے، سبحان اللہ۔ جنت میں پھول بھی ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ جنت میں حوریں بھی ہوگی، سبحان اللہ۔ ارے جنت میں شراب کا جام سے ٹکراتا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ جنت میں کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا، جنت میں کوئی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ فرماتے آ جا میرا بندہ، آ جا جنت میں، آ جا میرا بندہ جنت میں، آ جا۔ زمین پر تو نے مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیا، ہم نے آسمانوں پہ جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیے۔ تو میرے پیارو جنت میں سب کو، ایک بھائی میرے کو ایک مرتبہ پوچھتا ہے مولانا کہ جنت میں سب ملے گا؟ کیا جواب دوں میں؟ سب ملے گا، ایوری اینڈ ایچ تھنگ سب ملے گا۔ پھر میرے کو پوچھتا مولانا سب ملے گا؟ میں نے کہا ہاں بھائی سب ملے گا، تیرے پیٹ میں کیوں دکھتا ہے؟ پھر مجھے کہتا ہے کہ مولانا وہ جنت میں یہاں بھی ایسے کچھ پیشنٹ بیٹھے ہوں گے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، گٹکے کا نام بہت اچھا دیا، ماوا۔ ہے یہاں ہے ایسے ہے، گٹکا کھاتے نا، گٹکا کھاتا بے شرم، شرم نہیں آتی کمینے کو، گٹکا کھاتا۔ اچھا چلو بھائی گٹکا اکارڈنگ ٹو آور گورنمنٹ یہ جائز نہیں، اور اکارڈنگ ٹو آور شریعت بھی جائز نہ، حکومت اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ ہمارا اللہ رسول اس کی اجازت دیتا۔ چلو اگر بہت کھانے کی عادت ہے نا، کہیں چپ چاپ کھا کے نا بات ختم کر دے، نا یہ تو چوراہے پر جب سارے لوگ جہاں بیٹھے ہوں گے نا وہاں یوں اپنے جیب سے نکالے گا، ٹر کر کے پاکٹ کھولے گا اور یوں جیسا شربت کا پیالہ پیتا کھا 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 کر کے۔ ہاں حالانکہ یہ گٹکا کھا کھا کے اتنا خطرناک بیمار ہوتا ہے، اتنا اللہ حفاظت فرمائے، یہ منہ جو ہے نا مانا منہ یہ چھوٹا ہو جاتا، اتنا چھوٹا ہو جاتا پھر بھی اندر کی چمڑی ختم نہیں ہوتی۔ کیا کرے گا معلوم ہے؟ اب دیکھا کہ منہ چھوٹا ہو گیا، ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا اور دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا، کیونکہ اب ڈائریکٹ نہیں جاتا نا، اب ایک ہاتھ سے دروازہ کھولنے کا اور دوسرے ہاتھ سے انٹر، پھر اتنا سا منہ ہو جاتا، اتنا منہ ہو جاتا۔ اب دیکھتا کہ اب تو بہت پرابلم ہو گیا، اب ڈاکٹر کے پاس جاتا اور ڈاکٹر بھی چہرے سے سمجھ جاتا کہ اس کو کینسر ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر سوچتا اتنا بڑا مرغا
ہاں کہا آپ کو یورین ٹیسٹ کرانا ہوگا, بلڈ ٹیسٹ کرانا ہوگا, بایوپسی کرانے کی, اسکریننگ کرانے کا, اسکیننگ کرانے کا. او لاکھ سوا لاکھ کا بل ٹیبل کے اوپر لا کے رکھا. بھائی کوئی ڈاکٹر ہو تو ایڈوانس معافی چاہتا ہوں بھائی, لیکن لاکھ سوا لاکھ کا بل لا کے رکھ دیا. اور اس کے بعد کیا کہے گا؟ لاسٹ اسٹیج, 3 مہینے سے زیادہ بچنے والا. تو پھر اب وہ بیچارے کیا کرتے معلوم؟ پھر بیچارے کیا کرتے معلوم ہے؟ ہاں وہ میرے جیسا کوئی تعویذ والے بابا کو ڈھونڈتے ہیں. ہاں کوئی تعویذ والا بابا, میرے پاس تو بہت آتے, 30 سال سے تعویذ کا کام. کتنے لوگ آتے ہیں, کتنی اماں بوڑھی بوڑھی اماں آتی ہے, مولانا میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا, 28 سال کا میرا بیٹا ہے اور 2 بچے کا باپ ہے, اور ڈاکٹر نے 3 مہینے کا بولا ہے, اور بیوی بیوہ ہو جائیں گی اور بچے یتیم ہو جائیں گے, مولانا کچھ کرو نا, کچھ کرو نا. میں کہتا اماں جب ٹھوستا تھا تبھی نہیں آئی. ہاں اور موت سے کوئی روک سکتا کسی کو؟ میں نے بولو نا, موت سے کوئی روک سکتا؟ ہاں تو میرے کو ایسا بھی سوال پوچھتے مولانا کہ جنت میں سگریٹ ملے گی. اب میں تو اتنا ٹینشن میں آ گیا کہ جنت میں سگریٹ ملے گی نہیں ملے گی, اور میرے کو یقین ہو گیا کہ اگر میں کہوں گا ملے گی نا تو جو سوال پوچھتا ہے نا وہ اچھلے گا, پیو پیو, تو جنت میں بھی ملے گی. اور میں نے سوچا کہ اگر میں بولوں نہیں نالائق سگریٹ کی بات کرتا ہے تو کہے گا لو اب تک مولانا بولتے تھے جنت میں سب ملے گا, 15 روپے کی سگریٹ مانگی تو نہ بول دیا. اب میں اتنا ٹینشن میں اس وقت, جب وہ میرے کو پوچھتا کہ جنت میں سگریٹ ملے گی نہیں ملے گی, ہاں بولو تو بھی میں پھنسا, منع کروں تو بھی پھنسا. وہ تو اللہ نے جواب دلوایا. میں نے کہا بھائی تو کچھ مت بولنا, میرے کوئی مائک سسٹم دے. میں نے کہا میرے محترم دوستوں بزرگوں, جنت میں سگریٹ ملے گی. بولو جنت میں سگریٹ. ہاں تو وہ کہنے لگا اچھا اچھا مولانا مطلب پینے کا. میں نے کہا بھائی آگے تو بات سن, جنت میں سگریٹ ملے گی مگر جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا, کیونکہ جنت میں آگ نہیں ہے. بولو جنت میں آگ. وہ جس نے میرے کو سوال پوچھا, آج میرے خیال سے 5 سال ہو گئے مولانا, اللہ رکھا صاحب 5 سال ہو گئے, ملتا ہی نہیں میرے کو. میرے کو ایک دن مولانا عثمان نے کہا وہ ملنے نہیں آتا. میں نے کہا وہ جلانے گیا ہے.